آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ بنے گا۔ نون لیگ اور پی پی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں۔ جے یو آئی کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے مسودے سے آئینی عدالت ڈراپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جے یو آئی مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کرے گی۔ ترمیمی مسودے کے معاملے پر نون لیگ کے کچھ خدشات۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ کو صاف کہہ دیا، مولانا فضل الرحمان کو زبان دے دی ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ذرائع کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی، جے یو آئی، نون لیگ کا آئینی ترامیم پر اتفاق۔ سپریم کورٹ کے 5 یا 9 رکنی آئینی بینچ کے قیام کی تجویز۔ صوبوں میں آئینی بینچ نہیں بنیں گے۔ آئینی بینچ میں رد و بدل کا اختیار چیف جسٹس کو نہیں ہوگا۔ سو موٹو نوٹس کا سپریم کورٹ کا اختیار ختم کرنے کی بھی تجویز۔ 19ویں آئینی ترمیم کو مکمل ختم کرنے کی تجویز۔ فلور کراسنگ پر نااہلی ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 63A میں ترمیم کا بھی فیصلہ۔ مئی کے ملزمان کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ جاتی امرا میں سیاسی قیادت کی بڑی بیٹھک کی اندرونی کہانی۔ میاں صاحب کے ڈنر پر مولانا اپنے موقف پر ڈٹ گئے۔ ذرائع نے بتایا حکومت و اتحادی جماعتوں اور مولانا کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ حکومت اور مولانا کا بڑا اختلاف فوجی عدالتوں پر ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء مولانا کو فوجی عدالتوں پر منانے کی کوشش کرتے رہے۔ مولانا کو کہا گیا ہم فوجی عدالتوں کے بدلے آئینی بینچ کی تجویز مان لیں گے۔ مولانا نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نے بھی مولانا کے موقف کی تائید کی۔ چیف جسٹس کی تقرری پر بھی مولانا کا پی پی اور نون لیگ سے اختلاف تھا۔ اتفاق رائے کا موقف صرف میڈیا کے لیے تھا۔ نواز شریف نے میٹنگ میں وزیر اعظم کے موقف کی مکمل تائید کی۔ اب تک کے معاملات ہیں ان کو بریف کیا ہے تارڑ صاحب نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے، جو عہدہ جہاں تک پہنچا ہے اس کی کچھ جزیات تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں۔ بہت جلد کنسنسس کمپلیٹلی ہو جائے گا، جو کہ 80-90% بڑے معاملات پہ ہو چکا ہے۔ کچھ چھوٹی جزیات ہیں ان پہ انشاءاللہ آج کام ہو جائے گا۔ آئینی ترامیم سینٹ میں کل لائی جائیں گی۔ بڑے معاملات پر 90% اتفاق رائے ہو چکا، چھوٹی چیزوں پر آج کام ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی وزیر اعظم کے ظہرانے کے بعد گفتگو۔ کہا وزیر اعظم نے آئینی ترامیم پر اراکین کو لیڈرشپ سے بات چیت پر آگاہ کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترامیم کے مسودے پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات۔ آئینی ترامیم سمیت سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ گورنمنٹ نے اپنا ایک تھرڈ ورژن دیا ہے، ایک ڈراپ دیا ہے اس میں، جس میں کنسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہوئی ہے رادر دین کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی، تو ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اب آج ہماری مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ حکومت نے آئینی ترمیم کا مکمل مسودہ شیئر نہیں کیا، مگر آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی بات سامنے رکھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد ہی حتمی صورتحال سامنے آئے گی۔ بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا حکومت کے 7 ارکان ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا نمبر گیم پورا نہیں تو آئینی ترمیم کا پنگا کیوں لیا؟ پی ٹی آئی ایم این ایز کو آئینی ترمیم میں ووٹ کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ایم این ایز کو 1 ارب تک کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ میرے پارٹی کے لوگوں کو بھی دھمکایا بھی جا رہا ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی۔ سینیٹروں کو، ایم این ایز کو گالیاں، دھمکیاں، ان کے بچے، ان کو خود اگر اس طرح سے لے کے جانا ہے، اگر اس ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بے عزتی کروانی، پھر اس ہاؤس میں بیٹھنے کا پھر کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا انکشاف۔ کہا سینیٹرز اور ایم این ایز کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا اس طرح دستور میں ترمیم کی جا رہی ہے؟ اس طرح ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ آج ووٹ لیں گے تو وہ دل پر کیل کا اثر کرے گا۔ راشد سومرو کا کہنا ہے پیسوں کے لین دین ملک کے ساتھ غداری ہوگی۔ ضمیر فروش لوگوں کو غدار سمجھتے ہیں۔ ہمارے بندے توڑ لیے ہوتے تو پھر مشاورت کیوں کی جاتی؟ ہم 5 سال مزید سزا بھگت لیں گے لیکن ماورائے آئین اقدام نہیں کریں گے۔
सर्विसेज चीफ्स की तैनाती दोबारा तकर्रुरी या ओहदे से हटाने का अमल आइन के मुताबिक होगा। दोबारा तकर्रुरी या सर्विस में तौसी के बाद तब्दीली नहीं होगी। तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तौसी में किसी तब्दीली का मामला खुसूसी कमेटी में लाया जाएगा। JUI के तरमीमी मुसव्वदे के अहम नुकात ARY न्यूज सामने ले आया। मुसव्वदे में कहा गया है खुसूसी कमेटी पार्लियामान के दोनों ऐवानों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली मिलकर बनाएंगे। कमेटी में दोनों ऐवानों से बराबर की नुमाइंदगी होगी। कमेटी में हर पार्लियामानी जमात से एक रुकन शामिल होगा। पार्लियामानी कमेटी सर्विसेज चीफ की तैनाती दोबारा तकर्रुरी या तौसीर से मुताल्लिक तजावीज़ सदर को भेजेगी। कल इंशाल्लाह जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में 18 अक्टूबर को हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। आज आवाज ना उठाई तो कब उठाओगे? वजीर आला KP ने आवाम से कल एहतजाज की अपील कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के लिए एहतजाज करें। गैर आइनी तरामीम के खिलाफ कौम को सड़कों पर आना होगा। आज आवाज ना उठाई तो हमारी नस्लें यही सब भुगतेंगी। पंजाब हुकूमत का सूबे में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। जामियात, कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस समेत हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी। रावलपिंडी में कल मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। सुनने मिलेगा कि धरना कब है, जुलूस कब है, जलसा कब है, नाच गाना कब है। तरक्याती काम का आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो। हर हफ्ते आवाम को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए जो है तैयार किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। KP में तरक्याती काम का कोई नाम नहीं लेता। आप KP आएंगे तो सुनने को मिलेगा धरना कब है, नाच गाना कब है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 18 अक्टूबर स्याह तरीन दिन था जब बुज़दिलाना हमला किया गया। सैकड़ों जियाले शहीद हुए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इस बार 18 अक्टूबर के शुहदा की बरसी हैदराबाद में मनाएंगे। बिलावल भुट्टो कल आइंदा के इलाहे अमल के बारे में बताएंगे। कल का जलसा माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। सिलसिला शुरू हो गया वायलेंस का, प्रोटेस्ट का। काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई, बाइक्स को आग लगाई गई, बिल्डिंग को डैमेज किया गया। जो भी इन्वॉल्व होगा वो अरेस्ट होगा। स्टूडेंट्स वो हरकत कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, उसका लॉस अल्टीमेटली उनको होगा। पुलिस परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा। कल को उनके एडमिशंस में उनको प्रॉब्लम होगी, वीजाज लगने में प्रॉब्लम होगी, जॉब्स लेने में प्रॉब्लम होगी। कानून हाथ में लेने वाले तलबा का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। आज भी तोड़फोड़ करने वाले 31 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 55 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक हमियाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 12 तारीख को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वायरल हुआ। पहले एक और बाद में से 2-3 लड़कियों के नाम सामने आए। एक शादीशुदा लड़की का भी नाम लिया गया। अस्पतालों में चेक किया गया, कहीं भी ऐसा ज्यादती का केस सामने नहीं आया। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ एक लड़की अस्पताल में जेरे इलाज है। FIA तहकीकात कर रही है कि पहले किसने पोस्ट किया। 50 के करीब सोशल मीडिया जाली अकाउंट पकड़े गए। सरगोदा में एहतजाज करने वाले 40 तालिब इल्म गिरफ्तार। 172 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज। 24 मुल्जिमान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने का मुकदमा हासिलपुर में दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम जुबैर नामजद। इसराइल का गजा में हमास सरबराह को शहीद करने का दावा। सेहूनी फौज का कहना है गजा में ऑपरेशन के दौरान हमास के 3 रहनुमा मारे गए। ऑपरेशन में याहिया सिनवार की हलाकत की तस्दीक की जा रही है। DNA टेस्ट के जरिए शनाख्त का अमल जारी है। हमास ने 31 जुलाई को इस्माइल हनिया की शहादत के बाद याहिया सिनवार को सरबराह मुकर्रर किया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जबालिया में हमास और इस्लामी जिहाद के इजलास के दौरान हमला किया।
SCO اجلاس کا کامیاب انعقاد بڑی سفارتی کامیابی ہے. پاکستان کی سفارتی پروفائل عالمی سطح پر مزید مستحکم ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت اور اتحادی سینیٹرز کے اعزاز میں ظہرانے سے خطاب. کہا SCO اجلاس سے پہلے چینی وزیر اعظم کا انتہائی کامیاب دورہ ہوا. اجلاس کی کامیابی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کلیدی کردار ہے. مخالفین کو ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے محنت کر کے جواب دیں گے. سب نے سیاست کی قربانی دے کر خوب محنت کی. قومی مفاد کے لیے اتحادیوں سے مل کر خوشحال پاکستان کی جانب گامزن ہیں. SCO کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کی سازش کی گئی. ان کو مروڑ پڑ گئے کہ پاکستان میں 12 ممالک کے سربراہان آئے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا SCO کانفرنس کا کامیابی سے انعقاد کیا گیا. سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں بدلنے کی ریت بانی PTI نے ڈالی. ان کی تقاریر میں کبھی اسرائیل کے مظالم کا ذکر نہیں ملے گا. ان لوگوں نے فلسطین پر APC میں شرکت سے انکار کیا. SCO اجلاس کے کامیاب انعقاد پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں قراردادیں منظور. سینٹ میں قرارداد پر PTI ارکان نے دستخط نہیں کیے. سینیٹر شہری رحمان نے کہا ایک عرصے بعد اتنی بڑی کانفرنس منعقد کی گئی. پیغام گیا کہ پاکستان بیرونی سرمایہ کاری کے لیے موزوں ہے. ایمل ولی خان نے کہا ان حالات میں پاکستان میں پرامن کانفرنس بڑی کامیابی ہے. بھارتی کرکٹ ٹیم کو کھیلنے کے لیے پاکستان آنا چاہیے. پاک بھارت تعلقات بہتر ہو جائیں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. نون لیگ کے صدر نواز شریف کی بھارتی صحافیوں سے گفتگو. ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا بھارتی وزیر اعظم SCO سمٹ میں آتے تو اچھا ہوتا. ماضی بہت تلخ رہا ہے. SCO سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ملاقات میں شریک تھیں. بھارتی صحافی SCO سمٹ کی کوریج کے لیے پاکستان آئے تھے. اور انگلش بیٹر پاکستانی اسپنرز کے سامنے بے بس. ملتان ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل. تیسرے دن بالرز کا راج رہا. 16 وکٹوں میں سے 13 اسپنر لے گئے. پاکستان نے انگلینڈ کو 297 رنز کا ہدف دے دیا. سلمان آغا نے 63 رنز کی باری کھیلی. انگلینڈ کو مزید 261 رنز اور پاکستان کو 8 وکٹیں درکار. میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے وارنٹ گرفتاری جاری. 18 نومبر تک پیش کرنے کا حکم. حسینہ واجد اور عوامی لیگ کے دیگر اہم رہنماؤں سمیت 45 افراد کے وارنٹ جاری کیے گئے. تمام افراد پر طلبہ تحریک کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم میں ملزم ہیں. شیخ حسینہ واجد اگست میں بھارت فرار ہو گئی تھیں. وزیر اعظم سے SCO کے سیکرٹری جنرل زانگ منگ کی ملاقات. وزیر اعظم نے SCO ہیڈ آف گورنمنٹ اجلاس پر سیکریٹریٹ کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. کہا پاکستان SCO رکن ممالک اور خطے کے وسیع تر مفاد کے لیے دل سے کام کرتا رہے گا. زانگ منگ نے SCO کے تمام شعبوں میں پاکستان کی تعمیری شراکت کو سراہا. پاک بحریہ کا شمالی بحر عرب میں کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے ساتھ آپریشن. کشتی سے 1.3 ٹن حشیش برآمد. ضبط منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت $26 ملین ہے. آپریشن میں PNS ذوالفقار اور PMSS کولاچی نے حصہ لیا. ISPR کا کہنا ہے مشترکہ آپریشن میں امریکی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہیم لنکن نے مدد کی. امریکی کوسٹ گارڈ اور پاک بحریہ کے ہوائی جہازوں نے بھی مدد فراہم کی. SSP گھوٹکی کے جرائم پیشہ افراد سے تعلقات کا انکشاف. DIG سکھ کو خط لکھ دیا. کہا حفیظ بگٹی کے ڈاکوؤں سے تعلقات ہیں. یہ ڈاکو اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں. SSP کو نوٹس دے کر وضاحت طلب کی جائے. بھارتی حکومت نے کینیڈا کی خود مختاری میں مداخلت کا سوچ کر بھیانک غلطی کی. کینیڈا اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں چاہتے تو G20 سربراہ اجلاس بھارت کے لیے انتہائی تکلیف دہ بنا دیتے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کینیڈین اور امریکی شہریوں کے قتل میں بھارت براہ راست ملوث ہے. بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوئل کو ثبوت پیش کر دیے گئے.
کینیڈین حکام کا دعویٰ ہے ان کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ کینیڈا میں سکھوں پر حملوں اور نگرانی کی براہ راست اجازت بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملے کی منظوری دے دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے لکھا، اسرائیل امریکی الیکشن سے پہلے ایران پر حملہ کر دے گا۔ اسرائیلی حکام نے دھمکی دی ہے، اسرائیلی جواب کی گونج مشرق وسطی میں سنائی دے گی۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ کہتے ہیں اگر ایران پر حملہ کیا تو دردناک انداز میں جواب ملے گا۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا، اسرائیل نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو جدید امریکی دفاعی نظام تھاد بھی ایرانی انتقامی کارروائیوں کو نہیں روک سکے گا۔ ہم اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف ہیں اور یہ بات اسے معلوم ہے۔